یہ ضروری ہے کہ زمانے کی کروٹوں کے ساتھ ادب بھی کروٹ بدلے۔ سعادت حسن منٹو ایک ادیب جسے لوگ ادب سے خالی مانتے رہے، ایک نام جو صرف ادب کا نہیں بلکہ انسان کی ضمیر کا حصہ بن گیا۔ لوگ اس سے بدتمیز کہتے رہے، کچھ نے دیوانہ اور باغی کہا، لیکن پڑھنے والا جب منٹو کے افسانے کو پڑھتا ہے تو مثلاً منٹو کو اس کے مداحین الگ نظر سے دیکھتے ہیں تو رشتہ دار الگ نظر سے، حریف الگ نظر سے دیکھتے ہیں تو رفیق الگ نظر سے۔ حامد جلال جو منٹو کے بھانجے تھے، ان کے لیے منٹو صرف ایک مصنف نہیں بلکہ ایک عجیب فطرت کے انسان تھے۔ حامد جلال کہتے ہیں کہ منٹو ان کا خاندانی نام تھا، لیکن سعادت حسن کے بعد وہ ایک شخصی پہچان بن گیا، ایک فردی نام جو صرف ایک انسان ہے۔ منٹو کی ذاتی شخصیت ایسی تھی کہ وہ گھر میں پنجابی میں بات کرتے تھے۔ حامد کہتے ہیں کہ منٹو ڈرامہ اور فلمی منظر ٹائپ رائٹر پر لکھتے تھے کیونکہ اس کی آہستہ رفتار انہیں سوچنے کا وقت دیتی تھی، لیکن افسانہ تیزی سے لکھنے کے لیے وہ پنسل استعمال کرتے تھے تاکہ لکھنے کی رفتار ان کے خیالات کے تار ترنگ کا ساتھ دے سکے۔ منٹو کہتے تھے، مختلف قسم کے افسانے لکھنے کے لیے مجھے مختلف تجربے چاہیے، چاہے وہ اذیت بھرے ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن حامد کے مطابق منٹو نے نشے میں آدھا درجن بھی کہانیاں نہیں لکھی، وہ صرف ہوش میں ہی لکھ سکتے تھے۔ ممتاز شیرین نے منٹو کی قوتنیت کو ایک ڈاکٹر کی تشبیہ دی۔ ان کے بہتری انسان وہ جو اپنی طبیعت کے مطابق رد عمل کرتا ہے، تھپڑ کھائے تو گالی دے یا تھپڑ مار دے اور تسکین محسوس کرے۔ سیاسی انسان وہ ہے جو بدلہ لینے کی۔ سعید احمد دہلوی کا منٹو سے پہلا ملاقات کا واقعہ انہوں نے یوں لکھا، دبلا پتلا، سوکھے ہاتھ پاؤں، میانہ قد، چمکیلے رنگ پر سونے رنگ کا چشمہ، کریم کلر کا سوٹ، سرخ چمچماتی ٹائی، ایک دھان پان سا نوجوان آیا اور بولا، میں منٹو ہوں، سعادت حسن۔ آپ نے ہمایوں کا روسی ادب نمبر دیکھا ہوگا، اب میں ساکی کا فرانسیسی ادب نمبر نکالنا چاہتا ہوں۔ شاہد لکھتے ہیں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے منٹو کو نکال دیا گیا تھا، کہتے ہیں اسے پاگل پن ہے اور گھر والے اس کے باغی خیالات سے پریشان ہیں۔ ان کی باتیں ہمیشہ دلچسپ ہوتی تھی اور انہیں احساس تھا کہ وہ سب سے بہتر لکھتے ہیں، اپنے آگے کسی کو نہ گردانتے تھے، مگر جب صحت بگڑ گئی تو مزاج میں چڑچڑا اور غصہ آ گیا، بات بات پر جھگڑا، لڑائی، لوگ بھی ان سے بات کرنے میں احتیاط کرتے تھے۔ ڈاکٹروں کو بھی سمجھ نہ آیا کہ بیماری کیا ہے، کوئی کہتا پاگل پن ہے، کوئی جگر کا فیل، کوئی معدہ خراب، لیکن منٹو نے کسی بھی پرہیز کی پرواہ نہ کی۔ اس کے زبان پہ ہمیشہ ایک لفظ چڑھا رہتا تھا، فراڈ۔ انہیں بناوٹ سے چڑ تھی، ان کا خود کا ظاہر اور باطن ایک تھا، جو دل میں ہوتا وہ زبان پر لے آتے تھے اور یہ منہ پھٹ۔ اگر آپ میرے افسانوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ ہی ناقابل برداشت ہے۔